الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال أيضا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں آپ حضرات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم، فضل اور احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی نماز کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائی. اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے اور بھیجنے کا ایک مقصد ہے. جب کوئی انسان کوئی حرکت کرتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے. ہم اور آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے یہاں آنے کا بھی ایک مقصد ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور ہم دین کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں. ایک طالب علم جب اسکول جاتا ہے یا مدرسہ جاتا ہے تو اس کے جانے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے گا. تو انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کام میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے. انسان جب بھی کوئی نقل و حرکت کرتا ہے تو اس کا مقصد ہوا کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے تو اس کا بھی ایک مقصد ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا فرمائی تو یہ زندگی سفر میں چل رہی ہے. ہم اس وقت مسافر ہیں. ایک سفر تو مکانی ہوا کرتا ہے کہ کوئی شخص ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف چلا جائے، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے، یا ایک ملک سے دوسرے ملک چلا جائے، تو اس کو سفر مکانی کہا جاتا ہے. اور ایک سفر زمانی ہوا کرتا ہے، زمانے کے اعتبار سے سفر ہوتا ہے کہ ہم اور آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سفر میں ہیں اور ہمارا یہ سفر موت کی طرف جا رہا ہے. ہم سفر میں ہیں اور ہمارا یہ سفر موت کی طرف جا رہا ہے. ہم چاہے ارادہ کریں یا نہ ارادہ کریں، یہ سفر ہمارا خود بخود چل رہا ہے اور ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے. یہ ہمارا سفر چل رہا ہے. یہ سفر کب ختم ہوگا؟ موت پر جا کر ختم ہو جائے گا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سفر ماں کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں سے ہمارا سفر شروع نہیں ہوا، بلکہ ہمارا سفر تو اس سے بہت پہلے سے شروع ہو چکا ہے. ماں کا پیٹ تو ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے. ہمارا سفر تو اس سے بہت پہلے شروع ہو چکا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کی پشت پر ایک ہاتھ پھیرا، ایک ہاتھ مارا، اس سے تمام روحیں نکل آئیں ذروں کی شکل میں، اور وہ ساری کی ساری روحیں جنتی تھیں. وہ ساری کی ساری روحیں مومنین کی روحیں تھیں. پھر جب اللہ رب العزت نے دوسرا ہاتھ مارا تو پھر ذروں کی شکل میں روحیں نکلی، اور یہ روحیں کافروں کی روحیں تھیں، نافرمان لوگوں کی روحیں تھیں.
ان روحوں کو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں ذروں کی شکل میں پیدا فرمایا، یعنی آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اور ان کو شعور عطا فرمایا، ان کو عقل عطا فرمائی اور ان سے عہد لیا، ان سے ایک وعدہ لیا اور ان سے ایک سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب خاموش تھے، انبیاء خاموش تھے، کون جواب دے؟ سب سے پہلے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا الست بربکم قالوا بلا شہدنا، کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں۔ قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر تمام انبیاء علیہ السلام نے جواب دیا اور اس کے بعد تمام روحوں نے جواب دیا کہ قالوا بلا، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں ہم سب کو پیدا فرما کر، ہم سب کو عقل اور شعور دے کر یہ ہم سے سوال کیا تھا کہ بتاؤ کہ میں ہوں پروردگار، میں ہوں تمہارا پالنہار، میں ہوں تم کو پالنے والا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان روحوں کو آدم علیہ السلام کی پشت میں داخل فرما دیا اور آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور آپ کی پشت سے پشت در پشت ہم سب پیدا ہو گئے اور پیدا ہوتے رہیں گے۔ پھر ساتھ ہی میں اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ دنیا میں جا کر ہمارے اس سوال کو بھول مت جانا۔ الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ تم قیامت میں جب ہمارے پاس آؤ گے، تم بلائے جاؤ گے، یہاں حاضر ہوگے، تو یہ مت کہنا کہ ہم بھول گئے، ہمیں یاد نہیں رہا۔ اسی یاد دہانی کے لیے، اسی بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر الزمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اکرام علیہ السلام کا سلسلہ قائم فرمایا کہ یہ پیغمبر آتے رہے، یہ انبیاء آتے رہے اور ہمیں بتاتے رہے کہ تمہارا پالنہار ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، تمہیں پالنے والی جو ذات ہے وہ اکیلی ذات ہے۔ اس سبق کو یاد دلانے کے لیے، اس بھولے ہوئی بات کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ قائم فرمایا اور ان کو مقدس کتابیں بھی عطا فرمائی تاکہ وہ نبی آئیں دنیا میں اور تم کو بتائیں کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے تم کو اپنی فرمانبرداری کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے تم کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی کو دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم بیکار پیدا کر دیے گئے، کہ تمہارے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، تمہاری زندگی کی کوئی غرض اور مقصد نہیں ہے، نہیں، بلکہ تم بامقصد پیدا کیے گئے ہو، تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ مت گمان کرنا کہ تم ہماری طرف نہیں آؤ گے اور تم بیکار بھی پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اللہ کی فرمانبرداری کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کر لیں اور اپنی آخرت کو بنا لیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو یہ زندگی ہے، یہ تمہارا سفر ہے، یہ تمہارا زندگی کا سفر کب ختم ہوگا؟ یہ تمہارا سفر تمہاری آنکھ بند ہوتے ہی ختم ہو جائے گا۔ جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو تمہارا ایک سفر پورا ہو جائے گا، تم دوسری جگہ پہنچ جاؤ گے، تم دوسرے عالم میں پہنچ جاؤ گے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اب جیسے تمہارے اعمال ہوں گے اسی حساب سے تمہارے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو اچھا برتاؤ کیا جائے گا اور اگر برے اعمال ہوں گے تو برا برتاؤ کیا جائے گا۔ تو یہاں سے ہمارا سفر دوسرا شروع ہوتا ہے اور دوسرے سفر میں جو سب سے پہلی منزل ہے، جو سب سے پہلا ہمارا مقام ہے وہ قبر ہے۔
فرمایا کہ القبر حفرۃ من حفر النار اور روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ مت سمجھنا کہ قبر ایک گڑھا ہے بس، نہیں، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اگر ہمیں باغ بنانا ہے تو اسی دنیا کے اندر بنانا ہے، اگر ہم کو آخرت کی زندگی درست کرنی ہے تو اسی دنیا کی زندگی میں ہمیں درست کرنی ہوگی۔ ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں گے تب ہم وہاں کامیاب ہوں گے۔ تو اگر ہمیں جنت کو باغ بنانا ہے تو اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہوگی، اگر ہمیں جنت کو باغ بنانا ہے تو اللہ کی بندگی کرنی ہوگی، اگر ہمیں جنت کو باغ بنانا ہے تو اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنی پڑے گی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنا پڑے گا۔ تو قبر سب سے پہلی منزل ہے اور سب سے کٹھن منزل ہے۔ اگر یہ ہمارا سفر، قبر کا سفر آسان ہو گیا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس مرحلے میں، اس مقام میں، یعنی اس سفر میں 3 سوالات ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو ملکان یقعدانی، 2 فرشتے آتے ہیں اس کے پاس اور اس سے 3 سوالات کرتے ہیں۔ من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک کا، تمہارا دین کیا ہے؟ ما تقول ھذا الرجل، تمہارا نبی کون ہے؟ اس شخص کے بارے میں بتاؤ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ تو جو ایمان کی زندگی گزار کر گیا ہوگا، جو اعمال پر زندگی گزار کر گیا ہوگا، جو اللہ کے حکموں پر چل کر گیا ہوگا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزار کر گیا ہوگا، تو وہ آسانی سے ان سوالوں کے جواب دے دے گا۔ اور جس نے اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل نہیں کیا، تو اس کے لیے ان سوالوں کے جواب دینا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ جس نے ایمان کی زندگی گزاری، جب فرشتہ کہے گا کہ من ربک کا، تمہارا رب کون ہے، تو کہے گا دینی من ربک کا، ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ جب دوسرا سوال کرے گا ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے، تو کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ جب وہ سوال کرے گا ما ھذا الرجل، یہ کون شخص ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو کہے گا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور جس نے ایمان پر زندگی نہیں گزاری ہوگی، جو کافر ہوگا، تو حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہے گا لا ادری لا ادری لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے کچھ پتا نہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے ایمان پر زندگی گزاری ہوگی، اس کو قبر کے اندر ایک منظر دکھایا جائے گا، ایک خیالی منظر دکھایا جائے گا، اس کے اندر فرشتے آئیں گے اس سے سوال کرنے کے لیے، تو وہ فرشتوں سے کہے گا کہ عصر کا وقت ہو رہا ہے، مجھے چھوڑ دو، مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو۔ وہ ایسا منظر ہوگا کہ عصر کا وقت ختم ہونے والا ہے، وہ کہے گا مجھے چھوڑ دو ورنہ عصر کا وقت ختم ہو جائے گا، عصر کا ٹائم ختم ہو جائے گا، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ فرشتے اللہ رب العزت سے عرض کریں گے میں تو سوال کرنے گیا تھا اور بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کے لیے آسانی پیدا کی جائے گی۔ پھر وہ فرشتے اس سے سوال کریں گے، وہ بندہ صحیح اور ٹھیک جواب دے دے گا۔ پھر وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہے گا کہ تم نے سچ کہا ہے، تم نے سچ کہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا فَفْرِشُوا فِي الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا لباس، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، وَالْبِسُوهُ بِالْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کا لباس لاؤ اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو، وَافْتَحْ بَابٌ بِالْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو، جنت کی کھڑکیاں کھول دو اور اس کی قبر کو کشادہ کر دو۔ اس کی قبر کو اتنا کشادہ کر دیا جائے گا، اتنا وسیع کر دیا جائے گا کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے گی اس کی قبر کشادہ ہو چکی ہوگی۔ پھر اس سے فرشتے کہیں گے نم کنومت العروس، تم سو جاؤ جیسے کہ نئی نویلی دلہن سوتی ہے کہ اب قیامت کے دن تمہیں تمہارا پروردگار ہی تم کو اٹھائے گا۔ تو اگر ہمیں آخرت کی زندگی بنانی ہے، اگر ہمیں قبر کی مراحل کو آسان کرنا ہے، اگر ہمیں قبر کی منزل کو پار کرنا ہے، تو ہمیں اللہ رب العزت کے فرمان پر عمل کرنا پڑے گا، اللہ رب العزت کے حکموں پر چلنا پڑے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو
اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر تم ہماری بندگی کرو گے، اگر تم ہماری عبادت کرو گے، اگر تم ہماری فرمانبرداری کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. دنیا کے اندر تو کامیاب ہوگے ہی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن لوگوں نے سنتیں ادا کی وہ سنتیں ادا کر